امین آداب عرض ہے۔ آج ایک ایسا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس وقت میں اس کے متعلق سوچتا ہوں، جیسے بھی ابھی جو میری کیفیت ہے وہ ایک کپاہٹ سی طاری ہوتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا کیسے ہوا تھا۔ ایک انہونی تھی جس کو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، جس سے میں آپ کو صرف ایک چیز، جو میرا کیپشن ہے کہ ہمیشہ آپ اوپر والی کی ذات پہ پختہ یقین رکھیں۔ پختہ یہ نہیں کہ باتوں کی حد تک ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا، نہیں۔ ٹرسٹ، پٹ یور ٹرسٹ ان آلمائٹی اللہ دی گریٹ۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو میرے ساتھ ہوا، آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کچھ عرصے کی بات ہے، اور اس زمانے میں دبئی ہر سال وزٹ پہ جایا کرتا تھا۔ وزٹ ویزا ہوتا تھا، میں وہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا کرتا تھا۔ ہم لوگ کافی جگہوں پہ گھومتے تھے، پھرتے تھے۔ دبئی کا تقریباً ایک چپا انہوں نے مجھے گھما دیا ہے۔ الین ہے، خرفقان ہے، راس الخیمہ ہے، ابو دھابی کئی مرتبہ گئے، شارجہ کئی مرتبہ گئے۔ تو بہرحال اب یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پہ آپ ذرا کچھ وقت دیجیے گا، اس کو سنیے گا ضرور، کیونکہ اس کے بعد شاید آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہر چیز، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ، لیکن اگر اوپر والا اگر آپ کے ساتھ ہے تو۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں وہاں وزٹ پہ گیا، اور اس کے بعد جو میری جس وقت واپسی تھی، 3 بجے کی فلائٹ تھی ایمریٹس ایئر لائن سے۔ اچھا، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میرے پاس اس کا پروف موجود ہے، دیٹ ول corroborate مائی اسٹوری، یعنی ایک ثبوت کے ساتھ۔ تو 3 بجے کی فلائٹ، میں چونکہ ٹریولنگ کرتے کرتے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا، تو مجھے نیا جو ٹریولر ہوتا ہے وہ کچھ خوف زدہ بھی ہوتا ہے، وقت سے بہت پہلے ان ٹائم پہنچ جاتا ہے۔ تو میں وہاں پر پہنچا 2:35 پہ۔ دیٹ واز ٹو لیٹ، بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ وہاں جتنے پولیس والے جو چھڑتے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی کرو جلدی کرو، ٹائم از آلموسٹ اپ، وقت ہو چکا ہے فلائٹ کا۔ اور سارے کاؤنٹرز جہاں پر آپ کو رپورٹ کرنا ہوتی ہے، ایگزٹ آپ کی لگتی ہے، وہ بند ہو چکے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، کاؤنٹر بند ہو چکے تھے، اور مجھے جو ہے ان کر دیا گیا۔ اب جب میں اندر گیا تو یہ آپ میری ہمت کو بھی دیکھیے، بلکہ تعریف کیجیے اگر ہو سکے تو، کہ میں نے کہا کہ جہاز تو میرے بغیر جا نہیں سکتا، کیونکہ آلموسٹ آئی واز دا لاسٹ ون۔ تو میں کیوں نہ ڈیوٹی فری شاپ چلے جاؤں اور وہاں سے کوئی شاپنگ کر لوں۔ اچھا، اس دوران آپ نوٹ کیجیے گا کہ اناؤنسمنٹ میرا چل رہا ہے کہ مسٹر ناصر خان پلیز رپورٹ، جلد سے جلد آپ آئیے۔ میں ڈیوٹی فری شاپ میں نے شاپنگ بڑے آرام سے کری، 10-15 منٹ جو بھی لیے میں نے۔ اور اسی وقت جب اب میں نے کہا چلنا چاہیے، یہ تو بڑی پرابلم ہو جائے گی اب۔ تو ایک اسٹاف، ہی واز دا اسٹیشن مینیجر، اور اسٹیشن مینیجر کی ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایوری پیسنجر مسٹ لیو۔ یہ اس کے اوپر ایک اگر کچھ ایسا غلط ہو جائے گا تو اس کی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے۔ تو اس نے فوراً آتے مجھ سے چھوٹتے پوچھا، کیونکہ تقریباً میں ہی نظر آ رہا تھا، کہ آر یو مسٹر ناصر خان؟ آئی سیڈ یس۔ یو آر رائٹ۔ سیڈ پلیز رش ہری اپ، اٹس ٹو لیٹ۔ بڑی شائستہ طریقے سے، پولائٹلی اس نے مجھ سے یہ بات کی۔ اور میرے پیچھے ایک پیسنجر اور، جو اپنے سادے لباس میں، قومی لباس میں، کرتا پاجامہ جو کچھ پہنا ہوا تھا، اس نے اس کو بھی واپس جانا تھا، تو اس سے بڑی بدتمیزی سے اسے بات کری، اور یہ کہا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات، کہ ٹائم پر جانا ہے، اور آپ کے سب جا چکے ہیں، سارے پیسنجر جا چکے ہیں، اور آپ ادھر کیا کر رہے تھے؟ اس کے پاس ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا، تو بیچارہ کچھ
اس نے جواب نہیں دیا، مجھ سے تو بڑی تمیز سے بات کری. یہ ہوتا ہے حلیہ. اگر آپ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتے کوئی ایلین ہے یا کہیں اوپر سے آیا ہے. تھوڑی بہت انگریزی بول دے تو اور بھی وہ سمجھتے کہ بھئی یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو ٹریٹ ایوری بڈی ان دا سیم وے، ٹریٹ آل الائک. تو اس نے مجھے جوائن کر لیا. جو بھائی کہ پٹو آپ جانتے ہیں ٹھیک ٹھاک بڑا ہے. تو اس راستے میں اس نے مجھے یہ بتایا کہ بتائیے آپ یہ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے تھے صاحب، اور میں تو ابھی ابھی جیل سے رہا ہوا ہوں. تو میں ذرا یہ جملہ سن کے عجیب سا لگا مجھے. میں نے کہا جیل سے رہا ہوا ہے؟ کہا ہاں جی میں جیل میں تھا، اب مجھے یہ ڈپورٹ کر رہے ہیں. تو اب میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو میں نے کہا بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چاکلیٹس وغیرہ میں ڈیوٹی فری شاپ سے لے لوں. اس میں دیر ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں یہ تو مجھے برا بھلا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہوتا ہے، ڈونٹ مائنڈ اٹ. ویسے ہے تو غلطی، بہرحال میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. وی آر دا سیم برڈس with same feathers flying together. تو جناب عالی ہم جہاز میں بیٹھ گئے اور پھر ٹیک آف، دا فلائٹ ٹوک آف اور ہم پہنچ گئے اپنے شہر میں. ایئرپورٹ کا آپ نے نظارہ تو کیا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ ایک دنیا ہوتی ہے، ایک اپنے آپ میں ان اٹ سیلف این ایئرپورٹ از اے سارٹ آف سٹی. اتنی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں بھی باہر نکلا اور ایک ڈاکو نما شخص سے میری ملاقات ہو گئی. وہ اس پرائیویٹ کار تھی اس کے پاس، اور شکل اور اس نے جو داڑھی جس اسٹائل کی رکھی تھی اس کو دیکھ کر تو اچھے خوفزدہ ہو جاتے. خواب میں بھی کبھی کبھی آتا ہے تو میں کہتا ہوں عجیب آدمی تھا. بڑی چالاکی سے اس نے مجھ سے بات کی اور یہ کہا کہ بھئی کہاں جانا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ یہ جگہ ہے، مجھے جانا ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا اینڈ آئی ول چارج دس اماؤنٹ. میں یہ پیسے آپ سے لوں گا. وی ایگریڈ. طے ہو گیا معاملہ. اور پھر جو اس نے اپنی، ایسا لگ رہا تھا منکر خدا میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے، کہ اپنی بچوں کے متعلق جب بات سٹوری شروع کری تو بچیوں کا بتانا شروع کر دیا کہ میرا کوئی لڑکا تو ہے ہی نہیں، میری لڑکیاں ہیں جو کہ کیا کریں گی، بیکار کے اوپر میرے ایک لائبلٹی ہو گئی ہے. مجھے برا لگا. میں نے اس سے کہا کہ اوپر والے پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ کہنے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو لڑکیاں ہیں بس بتائیے. تو میں نے کہا اس سے تو بات کرنا کچھ از اے ناٹ ہارڈ نٹ ٹو کریک، اس کو مشکل ہوگا. بہرحال کان پک گئے. اس دوران کیونکہ اس زمانے میں شہر کے حالات اب بھی کوئی خاص ایسے نہیں ہیں، بہت ہی خراب تھے، کم و بیش ابھی بھی اسی ٹائپ کے ہو گئے. تو ٹریول کرنا، اور خاص طور پہ ایوننگ ٹائم میں، کیونکہ فلائٹ 3 بجے وہاں سے چلی ہے اور 6 بجے 6:30 بجے میں پہنچ گیا ہوں. تو سردیوں کا زمانہ تھا، دسمبر کا مہینہ اور غالباً جنوری، اور اندھیرا ہو چکا تھا. اس دوران ایک پارٹی بھی آئی جس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی اور اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس نے وہاں سے ان سے لوگوں نے پورا ایک اٹ واز اے گینگ بات کی کچھ. تو اس نے ان کو اشارہ کیا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آتا جاتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی. مطلب یہ اس نے ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی تھی. تو وہ لوگ نکل گئے، ورنہ میں شاید اس دن کچھ لٹ لٹا بھی جاتا. اب جو میں بات کر رہا ہوں معجزہ، میریکلز ڈو آکر، معجزے ہوتے ہیں. یہ بات آپ لکھ لیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر والے کے اوپر آپ کو پورا مکمل یقین، مصمم یقین ہونا چاہیے. فیتھ آپ کا بہت مضبوط ہو. جب ہم سے بات کرتے کرتے نیشنل اسٹیڈیم پہ پہنچے تو میں نے دیکھا تو میرے پاس وہ کیس جس میں نے ساری چیزیں رکھتا تھا، دا ڈاکیومنٹس، دا کیش منی، پلس
ایگزٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوئی میری، وہ اوریجنل ڈاکومنٹس اس کے اندر، اور اس کے ساتھ گولڈ کی ایک چین جو میں نے ڈیوٹی فری شاپ سے ساتھ لے لی تھی، وہ بھی وہ نہیں ہے۔ تھوڑا پریشان تو آدمی ہوگا نا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی، اس نے مجھ سے خود ہی پوچھا جب پریشان دیکھا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آئی ہیو لاس سم تھنگ، میں نے کچھ کھو دیا ہے۔ اوہ ہو، کہنے لگا کہاں کھو گیا؟ میں نے کہا ایئرپورٹ پہ میرا خیال کھو گیا۔ ارے ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے کوئی چیز ملتی ہے کبھی؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی سننے میں آیا ہے ایسا کہ ایئرپورٹ جو کہ ایک شہر ہے جہاں اتنی ساری گاڑیاں سینکڑوں کھڑی ہوئی تھی اور آپ کو آپ کی چیز مل جائے؟ ممکن نہیں۔ تو میں نے اس بات کا یہ جو جواب دیا تھا وہ بھی آپ سنیے گا۔ میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں ٹو بلو یور اون ٹرمپٹ، یعنی اپنے میاں مٹھو بننا نہیں ہے میرا مقصد۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے کام آؤں، کیونکہ میں جس جگہ کام کر رہا ہوں وہاں سے بہت ساری چیزیں، میڈیسنس وغیرہ مل جاتی ہیں جو کہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے، اور کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو میں اس کو ایسے ہی دے دیتا ہوں، 2 مہینے کا 3 مہینے کا کورس اس کو دے دیتا ہوں، یا اگر نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو گھر بلا کے دے دیتا ہوں۔ تو وہ اس طرح سے، تو میں نے کہا شاید اوپر والے کو میری کوئی ادا پسند آ گئی ہو، آ جائے شاید میری ذات سے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں تکلیف نہ پہنچے کسی کو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے، بہرحال اگر ہم چلتے ہیں ایئرپورٹ، کہنے لگا لیجیے صاحب، عجیب، اس سے ہنسنے لگا کہ عجیب بات کی آپ نے کہ ایئرپورٹ چلیں اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ میں نے کہا میں نے آپ سے جو کہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اوپر والا مجھ سے کچھ خوش ہو اور مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی تو بہرحال میری ہے کہ میں نے اس چیز کی کیئر نہیں کری ہے، اینڈ آئی ہیو لاسٹ اٹ۔ کہنے لگا بہرحال ٹھیک ہے، بٹ یو ہیو ٹو پے می ایکسٹرا فیئر، مجھے آپ کرائے کے اوپر بھی دیں گے پیسے، 100 یا 200 روپے طے ہوئے۔ میں نے کہا وہ تو دینا پڑے گا نا، اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ پھر بھی اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیز ہے آپ کی آپ کو مل جائے گی۔ واقعی بات تو صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ وہاں میں بھی اسی قسم کی سوچ میرے ذہن میں بھی تھی۔ لہٰذا جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو ایک ڈیزرٹڈ لک تھا اس کا، مطلب سناٹا، گاڑیاں ساری غائب، لوگ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، شاید و نادر ایک کا دکا آدمی کوئی دور سے نظر آ رہا تھا، اور میں اس زمین پہ نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس پوائنٹ پر جہاں سے میں نے اس کو ہائر کیا تھا گاڑی والے کو، اور وہ بڑبڑا رہا تھا کہ دیکھیں آپ، یہاں آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں زمین کی طرف۔ اتنے میں ایک بڑے صاحب وہاں سے گزرے جن کو اس نے دیکھا، اور اس نے کھٹ سے ان سے سوال پوچھا کہ بڑے صاحب کیا آپ کو کچھ ملا؟ بڑے صاحب نے کہا جی ہاں ملا۔ یہ کہنا تھا کہ میرے کان کھڑے ہوئے اور میں نے سر اوپر کیا، میں تو نیچے دیکھ رہا تھا نا، اب وہاں تو خالی سڑک تھی، ایک ہوپ تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو میرے کھٹ سے منہ سے نکلا کہ کیا ملا آپ کو؟ تو انہوں نے اپنے اوپر کے بٹن ایک کھولا، میرا پورا کیس، والیٹ جو بھی تھا وہ نکالا، اینڈ ہی ہینڈڈ دیٹ اوور ٹو می، ہی ہینڈڈ اٹ اوور ٹو می، انہوں نے مجھے دے دیا، یہ دیکھیے آپ، کوئی سوال نہیں کیا۔ تو میں نے کہا بڑے صاحب آپ نے کھول کے دیکھا کہ اس میں کیا تھا؟ کہنے کہ نہیں۔ اچھا وہ مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ ٹرالی لے کے وہ واپس جا رہے تھے، تو کچھ لوگ یہ لوگ ہائر کرتے ہیں ڈیلی ویجز پہ، جو ٹرالیز ہم لوگ باہر چھوڑ دیتے ہیں وہ ٹرالیز لے کے وہ وہاں جاتے ہیں اور وہ اس کو اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ بیچارے مجھے کوئی، ہی واز اباؤٹ 80+، حلیہ بھی بیچاروں کا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے اس کے ڈرائیور کی شکل دیکھی،
آپ یقین مانیے کہ ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھی، منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کیا خیال ہے آپ کا، کہنے لگے مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ یہ ایسا واقعہ میں نے زندگی میں I have never seen such a thing in my life, in my whole life، اب تک۔ میں بڑے صاحب سے مخاطب ہوا، میں نے کہا بڑے صاحب، کھولا اور اس میں سے کچھ پیسے ہیں۔ میں نے کہا یہ میں جو کچھ آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو کہ آپ نے کیا، آپ نے جو کام کیا ہے اس کا تو میں کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ کو، یہ میری طرف سے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے، کہتے ہیں ہم تو اس کو لے جا کے وہاں جمع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ نیکی دیکھیں آپ ذرا، تو یقین نہیں آ رہا تھا اس کو۔ تو خیر وہ تو عجیب عجیب باتیں کر کے اس نے میرے کان پکا دیے تھے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر وہ میری پکڑ میں بری طرح سے آ گیا۔ میں نے راستے بھر اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے کیا بات کی تھی اور وہ سچ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور ایئرپورٹ سے کوئی چیز آپ نے کہا کبھی نہیں ملتی، وہ مل گئی یا نہیں مل گئی۔ کہنے لگے میں آپ سے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کہ میں بات کروں تو کیا۔ وہ ڈاکو نما شخص، اب میں تو یہ واقعہ ساری دنیا کو بتاتا رہوں گا ہمیشہ، اور واقعی میں بھی بتا رہا ہوں، اس وقت بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیے، آپ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ جو شخص تھا ہی واز این اینجل، وہ کوئی فرشتہ تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ ٹرالی لے کے کہاں غائب ہو گیا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ وہاں پہنچ گیا یا وہ راستے میں سے وہ he vanished، he disappeared۔ میں نے کہا یہ کوئی فرشتہ تھا، اس نے فوراً میرا والیٹ نہ کچھ پوچھا دے دیا، اور نہ اس نے کچھ کھول کے دیکھا نہ کچھ دیکھا۔ کیا چیز ایسی ہو گئی جو اوپر والے کو میری پسند آ گئی۔ وہی باتیں جو میں نے اس سے کی تھی گاڑی میں، اس کو ایسی چپ لگی یقین مانیے، پھر گھر تک وہ بول نہیں پا رہا تھا، اور جب بولتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ نے جو بات کی۔ میں نے کہا نہیں، آج آپ کو یہ یقین ہوا کہ نہیں اوپر والی ایک ذات ہے، اور وہ جو لڑکیاں آپ کو اوپر والے نے دیے ہیں وہ نعمت ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے کیا کر جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن آپ نے اس قسم کی باتیں کر کے میرے تو پکا دیے کان۔ جناب ہم گھر پہنچ گئے، اور جو طے شدہ فیئر تھا وہ میں نے جب اس کو دیا تو فوراً کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ مجھے بھی تو انعام دیجئے، اس کو تو آپ نے انعام دیا۔ میں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو اس آدمی سے کیسے کمپیئر کر لیا، پہلے تو یہ بتائیے، آپ کہاں اور وہ کہاں۔ وہ ایک فرشتہ آدمی تھا، اور آپ جو ہے وہ ویسے ہی کان پکا دیے میرے، آپ نے پتہ نہیں آلتی فالتو باتیں کر کے۔ آپ یہ لیجیے، ٹیک دس money and go، I don't want to talk to you۔ بہرحال بڑبڑاتے وہ چلا گیا۔ اب ہم جب پہنچ گئے تو اس رات نیکسٹ مارننگ I received a phone call from my brother۔ میرے بھائی نے فون کیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ نکل کیسے گئے۔ اتنا بڑا بلنڈر دبئی میں ہو سکتا ہے، جہاں پرندہ بھی پر آسانی سے نہیں مار سکتا۔ کاؤنٹر کلوزڈ، مجھے رش کرایا گیا، فلائٹ میں اٹھایا، ہر کام میں وہ یہ سمجھ رہے کہ بندہ سلپ ہو گیا ہے، بندہ کمپیوٹر میں ہے ہی نہیں۔ بھائی کمپیوٹر میں کیسے ہوتا، ایگزٹ تو ہوئی نہیں۔ اب جس نے اسپانسر کیا ہے اور جو اسپانسر کرتا ہے، اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اسپانسر ہر روز کے 100 درہمز پے کرے گا جب تک کہ میٹر ریزالو نہیں ہو، اور شاید پھر کسی کو اسپانسر بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ میں ایک بینک کی اسپانسرشپ پہ تھا جو میرے بھائی نے بھیجی تھی، تو میں نے کہا جی
بتائیں کیا کرنا ہے. کہنے لگے آپ کی جو وہ اسٹیمپ ہوئی ہوگی ہے انٹری، وہ والا پیج آپ بھیج دیجئے. بھیج دیا. پھر 1 گھنٹے بعد فون آتا ہے، اچھا تو یہ بتائیے آپ کے ٹکٹ کی کاپی بھی بھیج دیجیے. وہ بھی بھیج دی. دوسرے دن پھر فون آتا ہے کہ بھائی وہ اوریجنل ایگزٹ تو آپ کے پاس ہے. میں نے کہا جی ہاں وہ بھی ہے. ارے وہ بھی بھیج دیجیے. اوریجنل میرے پاس ہے، آج تک وہ شاید کہیں ہے رکھی ہوئی، اور میں نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے. تو جب وہ ساری چیزیں پہنچ گئی وہاں، مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کروا دیا. وہ مسئلہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حل کروایا ہے. اب آپ دیکھیے معجزے پہ معجزہ ہو رہا ہے. تو مسئلہ حل ہو گیا. اور میں آج تک اس بات کو سوچتا ہوں، اور جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو مجھے تو کب کبھی چڑھتی ہے، اور وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا تھا. یہ وہ اوپر والی کی ذات ہے. آپ نے دیکھا نا کہ $100 پہ ڈالر کے پیچھے لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ساری قومیں اپنے خالق کو یاد کرتی ہیں، اور اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہونا چاہیے. باتیں تو میں دیکھا ہوں کہ لوگ دن میں 1000 مرتبہ کچھ کہتے رہتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. تو یہاں پر میں زور دے رہا ہوں کہ پختہ یقین ہونا چاہیے. جو مجھے تھا اور میں نے جو اس سے بات کی وہ سچ ثابت ہو گئی، اور اس کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے گاڈ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے بتایا جائے. اگر وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا تو شاید مجھے کوئی چیز ملتی یا نہیں ملتی. لیکن اس نے جو باتیں کی تھیں اس کو وہ دکھایا گیا. اوپر والے نے دکھایا کہ دیکھو میں چاہوں تو ہر چیز کر سکتا ہوں. ایئرپورٹ سے وہ چیز مجھے ملی، اور پھر میرے سارے مسئلے حل ہوئے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کبھی مایوس مت ہوئیے گا. ڈونٹ گیٹ ڈیجیکٹڈ اینڈ اپسیٹ ود تھنگس. لائف میں میریکلس ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، اور یقین مانیے بیٹھے بیٹھے آپ کے کام ایسا بن جائے گا. اور ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. اور بھی یہ واقعہ سب سے اہم ہے. اور بھی کچھ واقع ہوئے ہیں. جب میں نے ابھی کسی وقت ایک نیرو اسکیپ کے نام سے میں نے ویلاگ بنایا تھا جس میں ناریل کا درخت گرا تھا اور میں بچ گیا تھا. وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں ہے. وہ بھی ایک میریکل تھا. اور یہ تو بہت ہی بڑا میریکل تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں، اور وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا کہ یہ لو میں چاہوں تو کیا نہیں ہو سکتا. اور اس آدمی کے متعلق میں سوچتا ہوں کاش وہ مجھے پھر مل جاتا. یعنی کہ وہ کوئی یقین مانیے فرشتہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی پورے اس میں سناٹے میں آتا ہے، ٹرالی لے کے جا رہا ہے، اور مجھے مل جاتا ہے اور مجھے نکال کے چیز دے دیتا ہے. حیرت کی بات ہے، ایسا ہوتا ہے. ایک انہونی تھی جو ہو گئی. اور یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ اوپر والے پہ پختہ یقین رکھیے. آپ کے ساتھ پرابلم سب کے ساتھ ہیں. وی آل فیس پرابلمس. ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن سارے میٹرز کو ریزالو تو وہی کرتا ہے نا. وہی ذات ہے جو ہمارے مسئلے مسائل کو حل کرتی ہے. ورنہ ہماری کیا بساط ہے. ایٹ ٹائم وی آر ہیلپ لیس. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ریزالو کرنا ہے میٹرز کو. آج میں نے یہ شیئر کیا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ اوپر والے پہ ہیو فیتھ ان Almighty Allah, the great, the supremo. He will resolve all your problems. اس کے اوپر پکا یقین رکھیے. پکا، باتوں کے تک نہیں. یہ جو ہم اکثر کئی مرتبہ نام لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے روٹین میں کھانا کھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. دل سے مانیے اور پھر کوئی بات کیجیے. اس واقعے کو آپ شیئر کیجیے گا. کسی وقت میں آپ کو وہ کاپی بھی دکھا دوں گا ایگزٹ کی. اوریجنل کاپی میرے پاس آئی اسٹل ہیو اٹ ہے کہیں. اور اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ تو میں اب یہ بھی ایک بات اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ جب میں نیکسٹ ایئر دبئی گیا
تو جب کاؤنٹر پہ پہنچا تو وہ صاحب، کیونکہ عرب جو ہے وہ انگریزی صحیح طرح سے نہیں بول پاتے، بلکہ بولتے بھی نہیں ہیں. اب وہ کبھی مجھے دیکھتا ہے، کبھی کمپیوٹر میں جھانکتا ہے، پھر مجھے دیکھتا ہے. تو میں بتاؤں کیوں؟ میری مونچھیں تھیں بڑی موٹی موٹی، اور مونچھوں کی وجہ سے میں پہچانا جاتا تھا. وہ میں نے اس کٹ کر دی تھی. تو اس نے سب سے پہلے مجھے اشارہ کیا، بولتے کم ہے. تو میں نے کہا گون گون ود دا ونڈ. تو پھر دیکھا کمپیوٹر کی طرح. پھر اس نے ایک سوال کیا، واٹ ہیپن لاسٹ ایئر. اس نے اسی بات کو لایا سرفیس پہ جو واقعہ ہو چکا تھا، کہ میں وہاں سے نکل گیا ہوں، ایگزٹ میری ہوئی نہیں ہے، اور بعد میں وہ مسئلے حل ہوئے جب میں نے سارے ڈاکیومنٹس بھیجے اپنے بھائی کو، میٹر ریزالو ہو گیا. تو میں نے اس بات کا جواب دیا جب اس نے پوچھا واٹ ہیپن لاسٹ ایئر. میں کہا ڈونٹ آسک می، اٹس آلریڈی دیئر ان فرنٹ آف یو، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر. تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی، اور اس طرح سے اس نے اسٹیمپ کیا. اور میں my brother was almost there waiting for me. So I got things done. چیزیں ہو گئی. شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ پہ، گاڈ پہ ہیو فیتھ اینڈ ٹرسٹ، اس کے اوپر پختہ یقین رکھیے. That's all for this time. Until next time, till we meet again, it's goodbye from Nasir.